سزا دینے والا دیکھ رہا ہے، گناہ پر گرفت فرمانے والا دیکھ رہا ہے، عزت و ذلت جس کے دستے قدرت ہے وہ دیکھ رہا ہے، زندگی اور موت کا جو مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے، جس نے منع کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور تو ادھر ادھر دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں بھول جاتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، جو پکڑ کرنے والا ہے، اگر وہ پکڑے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ بندہ ہزار پردوں میں چھپ کر گناہ کرے، اللہ پاک چاہے تو اس کے گناہ کو سر عام لے آئے۔ کوئی ہزار پردوں میں چھپ کر نیکی کرے، اللہ چاہے تو اس کو نیکی کو سر عام لے آئے۔ کیسے کہتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ پاک کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے، تو آواز دی جائے گی انہیں جنت سے لوٹا دو، جنت سے واپس پھیر دو ان کو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ آواز، یہ ندا، یہ پکار سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے یا رب، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اتنی نعمتیں دیکھ لی، جنت دیکھ لیا، اس کی نعمت، اس کے محلات، اور جو نیک لوگوں کے لیے جو اللہ نے نعمتیں تیار کی یہ سب دکھا دی گئی ہیں، اور پھر کہہ دیا کہ ان کو جنت سے واپس کرو، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو کہتے مولا یہ ساری نعمتیں جو تُو نے جنت کی ہمیں دکھائی ہیں، اگر یہ دکھانے کے علاوہ، یعنی کیا کہا کہ دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تھے بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے، تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے، تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ کتنا دردناک عذاب ہے، کتنا دردناک عذاب ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔